الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوہ او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بعض لوگوں کو وضو کے اندر وساوس اور شک پیدا ہوتا ہے۔ وضو کے اندر وساوس کی وجہ سے لوگ اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، پانی کا بے جا استعمال کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس کام کو اچھا اور بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عمل خلاف سنت ہوتا ہے۔ بعض لوگ 5 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں، کوئی 2 مرتبہ وضو کرتا ہے تو کوئی 4 مرتبہ وضو کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ وہ بیچارے وساوس کے اندر، خیالات کے اندر پریشان رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں اور آپ علیہ السلام کا اپنا عمل دیکھیں کہ آپ کا اپنا عمل کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ 1 مد 1 سیر سے کم و پیش ہوتا ہے، 1 کلو سے کچھ کم مقدار ہوتی ہے۔ تو اس قدر پانی کے ساتھ نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے۔ اگرچہ اتنی مقدار کو فرض اور ضروری قرار نہیں دیا جاتا کہ ہر انسان نے اتنی ہی مقدار کے اندر وضو کرنا ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کا ایک عمل تھا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ پانی استعمال کرنا چاہے تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ تو تھا نبی علیہ السلام کے پانی کی مقدار وضو کے حوالے سے۔ آپ وضو کیسے فرماتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ وضو فرماتے تھے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام وضو کے اندر اعضاء کو 1 مرتبہ دھونے پر اکتفا فرماتے۔ تو جن لوگوں کو وساوس آتے ہیں اور 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ دھونے سے تسلی نہیں ہوتی، تو وہ بات سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ اعضائے وضو کو دھو لے تو یہ جائز ہے اور نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات اور طریقوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اعضاء کو 2 مرتبہ دھونے پر اکتفا فرمایا کرتے تھے۔
اگر کوئی بندہ وضو کے دوران اعضاء کو 2 مرتبہ دھو لے تو یہ جائز ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور عمل سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اس بندے کا وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ وضو فرماتے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے پر اکتفا فرماتے۔ ہاتھ دھوتے تو 3 مرتبہ دھوتے، کلی 3 مرتبہ فرماتے، ناک میں پانی 3 مرتبہ ڈالتے، اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھوتے، اپنے بازو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوتے، اور اپنے پاؤں کو بھی 3 مرتبہ دھوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے، تو اگر کوئی بندہ ایک عضو کو 3 مرتبہ دھو لیتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اوپر اپنا وضو کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقاعد نامی جگہ پر وضو کیا، اور وضو مکمل کرنے کے بعد ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، یعنی ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا، یہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے والا جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے، اس کے ہاتھ، سر اور پاؤں کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہر عضو کو وضو کے اندر 3 مرتبہ دھوں۔ اب اللہ نے بھی اپنے نبی کو حکم دیا ہے، تو یہاں پہ وہ بندہ اس بات کی طرف توجہ کرے جو کبھی 4 مرتبہ دھوتا ہے، کبھی ہاتھوں کو 10 مرتبہ اور درجنوں کے حساب سے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی اسے احساس نہیں ہوتا، تو وہ بندہ خلاف سنت اور شریعت مطہرہ کے مزاج کے خلاف وہ کام اور وضو کر رہا ہوتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو عضو کو 3 مرتبہ سے زائد دھوتا ہے، کسی وسوسے کے اندر، شک کے اندر، وہم کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے زیادتی کی، اس شخص نے برا کیا، اس شخص نے ظلم کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرنا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سکھایا، آپ نے پریکٹیکل طور پہ، عملی طور پہ اسے وضو سکھایا، اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے، جس نے اس کے اوپر زیادتی کی، یعنی عضو کو 3 مرتبہ سے زائد دھویا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے برا کیا، زیادتی کی، اس شخص نے ظلم کیا۔ تو جو وساوس کے اندر، شک کے اندر، وہم کے اندر مبتلا ہو کے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زائد دھوتا ہے تو وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو پاکی کی زیادتی کے اندر غلو کریں گے، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، چونکہ وضو بھی بندے کو پاک کرتا ہے، غسل بھی بندے کو پاک کرتا ہے، استنجا بھی بندے کو پاک کرتا ہے، تیمم بھی بندے کو پاک کرتا ہے، تو لوگ اس کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کریں گے، غلو کریں گے۔
تو آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये निशानी उन लोगों की बतलाई है कि ये कुर्ब क़यामत के अंदर पैदा होंगे। और आज हम लोगों को देखते हैं मसाजिद के अंदर जब वज़ू करने के लिए आते हैं तो वो बैठ जाते हैं और टूटी को फुल खोल देते हैं और हाथ को कई मरतबा धो रहे होते हैं। ये गोए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। इसलिए वज़ू की तरफ तवज्जो होनी चाहिए और जिस किस्म का ख्याल आए, वसवसा आए, शक आए, उसकी तरफ तवज्जो न दें। इंसान 3 मरतबा उज़व को धो के खड़ा हो जाए, अगर 1 मरतबा भी धो लिया तब भी इस बंदे का वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। अगर किसी उज़व को 2 मरतबा धो लिया तब भी इसका वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। 3 मरतबा धो लेता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत को जिंदा करने वाला बन जाता है। बाज़ लोगों को वज़ू करने के बाद वज़ू के टूटने का शक हो जाता है। वो इस वसवसा के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि पता नहीं मेरा वज़ू है या वज़ू टूट चुका है, पता नहीं वज़ू किया था या नहीं किया था। अगर किसी बंदे को वज़ू करने के बाद ये शक पैदा हो तो बंदा इस शक का एतबार न करे, इस बंदे का वज़ू है और ये बंदा इसी के साथ नमाज अदा कर सकता है। और अगर किसी बंदे को वज़ू के दरमियान शक हुआ कि मेरा कोई उज़व रह चुका है या मैंने उज़व को मुकम्मल नहीं धोया या कोई उज़व तर नहीं हुआ, तो ये शक बंदे को पैदा हो जाता है। अगर ये शक पहली मर्तबा हुआ है तो बंदा उस उज़व को दोबारा धो ले, और अगर ये शक बार बार होता है तो बंदा इसकी तरफ तवज्जो न दे। इस बंदे का वज़ू शुमार किया जाएगा और इस वज़ू के साथ बंदा तमाम इबादत का एहतिमाम कर सकता है। इसी तरह जिन लोगों की दाढ़ी घनी होती है, चेहरे के ऊपर दाढ़ी के बाल निकल आते हैं, तो वो हजरात भी दाढ़ी के धोने के अंदर और दाढ़ी के बालों के नीचे जो जिल्द चेहरे की छुपी हुई होती है उस तक पानी पहुंचाने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के वसाविस के अंदर मुब्तला होके पानी का इसराफ़ करते हैं, वक़्त को बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पे शरीयत मुतहरा का मसला समझ लें। अगर किसी बंदे की दाढ़ी छोटी है और जो इससे बात करने वाला है सामने है, उसे इसके जिल्द नज़र आ जाती है, तो फिर मुकम्मल चेहरे का धोना और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना ज़रूरी होता है। लेकिन जिस बंदे की दाढ़ी घनी होती है, बाल लंबे होते हैं और सामने वाले बंदे को उन बालों के नीचे वो जिल्द नज़र नहीं आती, वो जड़ बालों की नज़र नहीं आती, तो इस सूरत के अंदर बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना ये ज़रूरी नहीं होता, ये फ़र्ज़ नहीं होता। अगर किसी बंदे की दाढ़ी घनी है, वो सिर्फ़ ऊपर से अपने बालों को धो लेता है, तो शरीयत मुतारा इसी को कबूल कर लेती है। और शरीयत मुतारा कहती है कि तुमने दाढ़ी को धो लिया, चेहरे को धो लिया, अब तुमने खिलाल कर लिया, तुम्हारा वज़ू हो गया। अगर इसके बाद भी बंदे को वसवसा आता है, बंदा किसी शक या वहम के अंदर मुब्तला होता है, तो बंदा इस वसवसे को ख़त्म करे, इसकी तरफ तवज्जो न करे और शक को भी दूर कर दे, ताकि बंदे के लिए इबादत करना आसान हो जाए। बाज़ मरतबा वज़ू करने के बाद जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो नमाज की रकआत के अंदर शैतान मुख्तलिफ़ किस्म के वसाविस डाल देता है, मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला कर देता है। तो बंदा उस वक़्त भी शैतानी वसाविस की तरफ तवज्जो न करे। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पास लोगों के खुतूत आते हैं और उनके अंदर लिखा होता है कि हज़रत हमें वसाविस आते हैं वज़ू के मुतल्लिक, गुस्ल के मुतल्लिक, पाकी के मुतल्लिक, हलाल के मुतल्लिक, हराम के मुतल्लिक। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को जवाब देकर ये पूछता हूँ कि आपको वसाविस इख्तियारी आते हैं या गैर इख्तियारी आती हैं?
تو جواب ملتے ہیں کہ غیر اختیاری آتی ہیں اور ان کو ہم برا بھی سمجھتے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ آپ کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی وساوس کے ساتھ عبادات کا اہتمام کر لیں، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں گے، اور وساوس کے اوپر جو غیر اختیاری ہوتی ہیں، جن کو آپ برا سمجھتے ہیں، آپ کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما دیں گے۔ اور جس بندے کو وضو کے حوالے سے یا غسل کے حوالے سے یا نمازوں کی رکعات کے حوالے سے وساوس آتے ہیں، تو وہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو ذہن نشین کر لے تو وساوس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ چمڑے کے موزوں کے اوپر مسح کیا، مسح کرنے کے بعد جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے یہ وسوسہ آیا کہ آپ نے مسح نہیں کیا، تو میں وہیں سے پیچھے آیا، دوبارہ وضو کیا اور مسح کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگلا دن ہوا تو اگلے دن پھر وضو کرنے کے بعد موزوں پہ مسح کرنے کے بعد یہی وسوسہ آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطان وساوس کے اندر مبتلا کر کے مجھے عبادات کی لذت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ مولانا آپ نے مسح نہیں کیا اور مسح نہیں ہوا۔ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دماغ کے اندر شیطان کے ساتھ بحث چل رہی تھی، مکالمہ ہو رہا تھا، تو میں نے شیطان سے کہا نہ ہوا نہ صحیح، مسح نہ ہوا نہ صحیح، کوئی بات نہیں۔ تو شیطان نے اگلا سوال کیا جب مسح نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوا؟ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے فوراً کہا وضو نہ ہوا نہ صحیح۔ کہتے شیطان نے تیسرا وسوسے کا حملہ کیا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ نماز نہ ہوئی نہ صحیح۔ اس نے پھر حملہ کیا وسوسے کے حوالے سے کہ اگر نماز نہیں ہوئی تو گناہگار ہو گئے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسی وقت کہا کہ جہاں نام اعمال کے اندر بہت سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، اگر ایک گناہ اور صحیح یہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جب میں نے یوں جواب دیا تو اس کے بعد مجھے شیطان نے کسی وسوسے کے اندر مبتلا نہیں کیا۔ تو جب بھی اس قسم کے وساوس ہیں، بندہ ان کو فوراً جواب دے کہ عبادات کو قبول کرنا شیطان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، عبادات کو قبول کرنا تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ جب چاہیں گے میری عبادت کو قبول کر لیں گے، اللہ جب چاہیں گے میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو قبول کر لیں گے، اللہ جب چاہے میرے وضو کو قبول کر لیں، میرے غسل کو قبول کر لیں، میرے عبادات کو قبول کر لیں، میرے دماغ کے اندر آنے جانے والے خیالات اگر نماز کے اندر بھی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لیں گے۔ اور جس بندے کو وساوس زیادہ آتے ہیں وہ بندہ کمزور ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر دیکھا یہ گیا کہ جو بچہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے تو ماں باپ اس کا خیال زیادہ رکھتے ہیں۔ کمزور بچے کے اوپر ماں باپ ترس جلدی کھا لیتے ہیں اور اس بچے کو بن مانگے چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ جو بندہ وساوس کے اندر مبتلا ہوتا ہے لیکن ان وساوس کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر وساوس کی طرف التفات نہ کر کے وہ اعمال کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کرم فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی جائز حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ جب غسل کرنے کے لیے غسل خانے کے اندر جاتے ہیں، جنابت کا غسل ہے، جسم ناپاک تھا تو پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے گئے۔ اب غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ناپاکی کو دور کرے، اس کے بعد وضو کرے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اب بندہ بعض مرتبہ وضو کر لیتا ہے، غسل کر کے فارغ ہوا تو پھر وہ بندہ دوبارہ وضو کر لیتے، پتہ نہیں پہلا وضو ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ سوچتا ہے کہ وضو کا فائدہ ہی نہیں ہے، وضو ہوگا نہیں کیونکہ جسم تو ناپاک تھا۔ جب جسم پاک ہوگا تو وضو ہوگا۔ پہلے بھی وضو کرتے ہیں، بعد کے اندر بھی وضو کرتے ہیں، اور بعض لوگ غسل خانے سے باہر نکل کر جب نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں
ان کا وضو ہوتا ہے لیکن وساوس اتنا پریشان کرتے ہیں وہ پھر وضو کر لیتے ہیں. تو یہ پانی کا اسراف ہوتا ہے, یہ وقت کو ضائع برباد کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک مرتبہ وضو کر لیا اور شریعت مطالعہ بھی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وضو کرنا کافی ہے تو اسی کو کافی سمجھا جائے, یہ بے جا پانی کا استعمال نہ کیا جائے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے اور وضو کے اندر پانی بہت زیادہ استعمال کر رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا فضول خرچی ہے, یہ کیا فضول خرچی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پانی کے اندر وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر بھی ہو پانی کا بے جا استعمال کرتے ہو تو یہ بھی فضول خرچی ہے. گویا کہ نبی علیہ السلام نے دریا کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر وضو کرنے والے کو بتلا دیا کہ اس وقت بھی پانی کا بے جا استعمال نہیں کرنا. حالانکہ ہر انسان جانتا ہے وضو کرنے کے بعد وہ پانی دوبارہ پھر دریا کے اندر چلا جاتا ہے, انسان غسل کرتا ہے وہ پانی پھر نہر دریا کے اندر چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس موقع پر منع فرمایا, جب اس موقع کے اوپر پانی کا اسراف نہیں کر سکتے تو پھر مسجد کے اندر جا کے جو وقف کا مال ہوتا ہے, ساری چیزیں وقف کی ہوتی ہیں, مسجد کے پانی کو اور مسجد کی چیزوں کو جو وقف کی ہوتی ہیں بے جا استعمال کرنا, اسراف کرنا, شریعت مطہرہ اس کی کہاں اجازت دیتی ہے؟ اور اسی طرح بعض لوگوں کو غسل کرنے کے اندر یہی مسئلہ درپیش آتا ہے جو وضو کے اندر آتا ہے, وہ 3 مرتبہ جسم کو دھوتے ہیں, 10 مرتبہ دھوتے ہیں. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں تو 10 منٹ نہانے کے اندر لگا دیتا ہوں, کوئی کہتے ہیں 15 منٹ نہانے کے اندر لگا دیتا ہوں, بار بار جسم کے اندر پانی بہا رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک ٹینکی خالی نہیں ہوتی باہر نہیں نکلتے, اور کچھ لوگ تو ٹینکی فل کر کے غسل خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں, پوری ٹینکی خالی کر کے وہاں سے چیختے چلاتے ہیں اللہ کے بندو موٹر چلا دو پانی ختم ہو چکا ہے. تو یہ پانی کا اسراف ہوتا ہے. نبی علیہ السلام جو غسل فرمایا کرتے تھے تو اس کی جو مقدار بتائی گئی ہے وہ 1 سا بتلائی گئی ہے, یعنی کم از کم 4 کلو پانی ہوتا تھا. اب یہ 4 کلو پانی کا ہونا کوئی فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, اس سے زیادہ بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے غسل کے بارے میں آتا ہے آپ اپنے سر کے اوپر دائیں کندھے بائیں کندھے کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہایا کرتے تھے. یہ 3 مرتبہ جسم کے اوپر پانی بہانا غسل کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. اس سے زیادہ پانی بہانا پھر یہ خلاف سنت عمل ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے زیادہ پانی بہاتا ہے وہ اور بات ہے, لیکن یہ 3 مرتبہ سے زائد وہ لوگ پانی بہاتے ہیں جو وساوس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ میرا فلاں عضو نہیں دھلا, میرا غسل مکمل نہیں ہوا, میرا جسم پاک صاف نہیں ہوا. اس طریقے سے وہ پانی کو ضائع کرتے رہتے ہیں. اگر وضو اور غسل کے بارے میں اس قسم کے وساوس آئیں تو ان کی طرف قطعاً توجہ نہ کی جائے, بلکہ نبی علیہ السلام کے وضو کو دیکھا جائے کہ آپ نے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا, 3 مرتبہ دھو لیا تو اب اپنے آپ کو تسلی دیں کہ انشاءاللہ میرا وضو ہو گیا, اللہ اسی کو قبول فرما لیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.